اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں ہوں رئیس احمد سو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مدنی وظیفہ مرکز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی سے بڑی مشکل حل قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گی۔ سورہ مزمل مبارکہ قرآن پاک کی 73ویں سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 20 آیات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی سورہ مزمل کی مبارکہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ جو کوئی اس سورہ کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ خشائش فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات، خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورہ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہربان ہوگا۔ ہر روز بعد از نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی و دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورہ مزمل برائے فراغی رزق و خشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کے رکعت اول میں بعد از فاتحہ 21 بار اور رکعت دوم میں فاتحہ کے بعد 20 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو تو سورہ مزمل میں 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں باہم الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار اور بعد نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 بار روزانہ سورہ مزمل پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن میں رہے گا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار، پھر 41 دن تک 21 بار اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ آغاز نو چندی جمعرات سے کریں۔ غنا، تونگری اور خشائش رزق کے لیے نہایت مجرب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورہ المزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے، یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ تو اس کے لیے آپ کو بار بار کہہ رہے ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔
اور سورہ مزمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب صورت ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف کہ کیسے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ یہ عمل صرف فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو ایک بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ جب سورہ مزمل شروع کرتے ہیں اور جب آپ پہنچتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا، تو اس آیت پر آپ جب پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں آپ نے مقصد رکھنا ہے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی سورت کو آگے شروع کریں، اور جب آپ پہنچیں اس جگہ پر واللہ یقدر اللیل والنہار، اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ اپنی سورہ کو جاری رکھیں۔ اور جب آپ اس مقام پر پہنچیں یشعون من فضل اللہ، پھر آپ 3 بار پڑھیں اور اس کے بعد آپ سورہ مزمل کی آخری آیت پر پہنچے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ۔ اس آیت کو بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے اور اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح سے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، وہ لازمی پورا ہوگا۔ اول و آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ یہ عمل ایک دن کا ہی ہے۔ اگر ایک دفعہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ اس عمل کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی، اللہ سے دعا کریں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد جائز ہو۔ اگر آج کا عمل اچھا لگا ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔